الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. حسبنا الله ونعم الوکیل. معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ بعد درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت آخری شریعت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانسان، سورۃ الدہر کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں جہنم ایک بری جگہ ہے، اس عنوان پر بولنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا: انا اعتدنا للکافرین، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں تیار کر رکھی۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، توق، بیڑیاں اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے کن چیزوں کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے؟ کہ ہم نے جہنمیوں کے لیے زنجیریں، توق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے۔ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے، اس کا تصور انسان دنیا کے اندر کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسی جگہ ہے، کبھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ جہنم کیسی چیز ہے۔ حدیث، قرآن اور حدیث میں جنت اور جہنم کا جو مختصراً تذکرہ کیا گیا، اجمالاً جو تذکرہ یعنی تفصیل آئی ہے، اجمالاً آیا ہے، وہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جنت کیا ہے، جہنم کیا چیز ہے، اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وضاحت نہیں ہے۔ جتنا ہے بس اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں، پوری حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ جنت کی پوری حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح جہنم کی پوری حقیقت کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا: نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اور جہنمی جہنم کے اندر بڑے بڑے ستونوں میں باندھ دیے جائیں گے، اور اوپر سے جہنم بند کر دی جائے گی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی سبیل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کے اندر ایک آیت بیان فرمایا: نار اللہ الموقدہ، جہنم کی آگ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ ہے، کسی انسان کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ کے اندر بیان فرمایا: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اس سے پہلے کی آیت الذي يصلى النار الكبرى، بدبخت جہنم کے اندر نار کبریٰ کے اندر داخل ہوگا۔ نار کبریٰ سب سے بڑی آگ کے اندر بدبخت داخل ہوگا۔
ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس آگ کے اندر جہنمی نہ مرے گا نہ جیے گا، پھر کیسی زندگی ہوگی؟ ایک محاورہ بولتے ہیں کہ نہ مرو نہ جیو بلکہ یوں ہی ہلاک و برباد ہوتے رہو، بس ایسی زندگی ہوگی جہنمیوں کی، نہ مرنے میں ہوگی نہ جینے میں ہوگی، بس برباد ہوتے رہیں گے، ہلاک ہوتے رہیں گے، اس کے سوا کوئی زندگی نہیں ہوگی، نہ مرنے میں ہوگی نہ جینے میں ہوگی، بس ہلاک و برباد ہوتے رہیں گے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنمی جہنم میں نہ مریں گے نہ جیئیں گے، جاگنے کے عالم میں ہوں گے۔ انسان تمنا کرے گا، وہاں بار بار تمنا کرے گا جہنمی کی موت آ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ موت اس لیے نہیں آئے گی کہ جب جنتی سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لایا جائے گا ایک چتکبرے دمبے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا اے جنتیوں، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے زندگی ہے۔ اس بات کو سن کر جنتی کی خوشی بڑھ جائے گی، خوشی پر خوشی بڑھتی چلی جائے گی، اور اے جہنمیوں، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے زندگی ہے۔ جہنمیوں کا جب جملہ سنیں گے تو ان کا غم پر غم بڑھتا چلا جائے گا، دکھ پر دکھ بڑھتا چلا جائے گا، اب تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت اور جہنم، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، جہنم کی آگ کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، متفق علیہ حدیث ہے، اول درجے کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہاری دنیا کی آگ جسے انسان جلاتا ہے، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی آگ کافی تھی، جلانے کے لیے تو یہی دنیا کی آگ کافی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے، اور پوری دنیا کی آگ کے اندر جتنی گرمی ہے، پوری دنیا کی آگ کو جمع کر لو جتنی گرمی ہے، اسی طرح جہنم کے آگ 70 حصے گرم ہے، اسی طرح جہنم کی آگ 70 حصے گرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ لال سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا گیا تو سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اسے جلایا گیا تو بالکل کالی ہو گئی، یہاں تک کہ کالی ہو گئی فَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، اور بالکل تاریک رات سے بھی زیادہ کالی ہو گئی، اندھیری رات سے زیادہ کالی ہے، انسان خود اپنا بدن نہیں دیکھ سکتا جہنم کے اندر، ایسی کالی ہوگی، ایسی آگ کہ 3000 سال تک جلایا گیا، بالکل کالی ہو چکی ہو، بالکل اندھیرا ہو، اجالے کا کوئی نام و نشان نہ ہو، صرف جہنم میں۔ ویسے جو جہنم میں بے شمار عذابات ہوں گے، لیکن جہنم کا مین اور اصل عذاب جہنم کی آگ ہوگی، سانپ بچھو اور گرزوں سے مارا جانا، ہتھوڑے سے مارا جانا، اور نہ جانے کیا کیا عذاب ہوگا، لیکن اس کا جہنم کا مرکزی اور اصل اور مین عذاب جو ہے جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جنت اور جہنم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے حدیث شریف کے اندر، کہ ایک جہنمی کو جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوشحال رہا ہوگا، دنیا کے اندر اس جہنمی سے زیادہ کوئی خوشحال نہیں رہا ہوگا، کسی نے اتنا عیش نہیں کیا ہوگا، ایسے جہنمی کو لایا جائے گا، اور قیامت کے دن جہنم میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا، ایک ڈبکی دی جائے گی، پھر اس سے پوچھا جائے گا حل رأیت خیرا قط، حل مر بک نعیم قط، کیا زندگی میں کبھی چین سے تیری زندگی گزری ہے؟ کیا زندگی میں تو نے کبھی آرام کیا ہے؟ کبھی سکون تیری زندگی میں آیا ہے؟ وہ قسم کھا کے کہے گا اللہ کی قسم اے میرے رب، میں چین جانتا ہی نہیں، سکون جانتا ہی نہیں، آرام جانتا نہیں، اس چیز کا نام ہے یہ جہنم۔
اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا ہے جو دنیا کا سب سے خوشحال انسان رہا ہوگا، اس سے زیادہ پوری زندگی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نے عیش نہیں کیا ہوگا، کسی نے آرام نہیں کیا ہوگا۔ جہنم کے ایک ہی غوطے سے، ایک ہی ڈبکی سے سارے عیش و آرام کو بھول جائے گا، کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ عیش کس چیز کا نام ہے، آرام کس چیز کا نام ہے، سکون کس چیز کا نام ہے۔ ذرا آپ تصور کیجئے جہنم کیا چیز ہے میرے بھائی۔ جہنم کے ایک ہی ڈبکی سے ایسا انسان جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ اس نے عیش کیا ہوگا، اس سے زیادہ کسی نے آرام نہیں کیا ہوگا، ایک ہی ڈبکی سے سارا عیش و آرام بھول جائے گا۔ جس دنیا کے پیچھے انسان نہ حلال کی تمیز کرتا نہ حرام کی تمیز کرتا ہے، بلکہ اپنی عاقبت اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے، وہ جہنم میں جاتے ہی ساری دنیا کی ساری خوشیاں اس سے کافور ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال ایک ایسے جنتی کی دی اسی حدیث شریف میں کہ ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی رہا ہوگا، اس سے زیادہ دکھ کسی نے دنیا میں اٹھایا ہی نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر اسے بھی ایک غوطہ دیا جائے گا، گٹکی دی جائے گی، پوچھا جائے گا کیا کبھی تو نے پریشانی دیکھی ہے، مصیبت تیری زندگی میں آئی تھی؟ وہ کہے گا، قسم کھا کے کہے گا، اے اللہ، اے میرا رب، اللہ کی قسم میں جانتا ہی نہیں ہوں مصیبت کس چیز کا نام ہے، دکھ کس چیز کا نام ہے، تکلیف کس چیز کا نام ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جس نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھ اٹھایا ہوگا، سب سے زیادہ پریشانی اٹھائی ہوگی، جنت میں جاتے ہوئے ساری پریشانیاں بھول جائے گا۔ یہ ہے جنت اور جہنم کی حقیقت میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جہنم سے ہم سب کو پناہ مانگنا چاہیے، اے اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرما۔ ہر شخص کو دعا کرنی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہی دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے تو ہمیں بچا۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی مختصر اور بڑی جامع دعا ہے۔ لوگ آج دعاؤں میں مبالغہ کرتے ہیں، دعا مانگنے میں نہ جانے کیا کیا گناتے رہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، دعا میں مبالغہ کرنے سے منع کیا شریعت نے، دعا میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، ادھر یہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے، ادھر مانگ رہا ہے، ادھر مانگ رہا ہے، ایسا شریعت نے منع کیا ہے۔ بڑی مختصر اور جامع دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھی بھلائی مانگی گئی، آخرت کی بھی بھلائی مانگی گئی، اور عذاب جہنم جو سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا، اس سے بھی پناہ مانگا گیا ہے۔ بڑی جامع دعا ہے، اس کو کثرت سے مانگنا چاہیے۔ تو جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد سے پہلے، سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اس میں سے سب سے پہلے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ جہنم کے عذاب سے۔ محمد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ ہم لوگوں کو اتنا مانگنا چاہیے۔ ہر سلام یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آخری تشہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اسی طرح یہ دوسری روایت ہے، 5 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما۔ ہم لوگوں کو بھی کثرت سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جہنم میں جہنمیوں کا کھانا اور پینا کیا ہوگا؟ ان شجرۃ الزقوم، اللہ رب العالمین نے سورۃ الدخان کے اندر بیان فرمایا ہے، یقیناً جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا ہے، کافروں کا کھانا ہے، مشرکوں کا کھانا ہے، منافقوں کا کھانا ہے، بدعتیوں کا کھانا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کا کھانا ہے۔ طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کیسا ایک درخت ہے، یہ ایسا درخت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جس درخت کے بارے میں خود بیان فرمایا ہے
سورۃ الصافات کے اندر انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ درخت جہنم کی آگ کی گہرائی سے پیدا ہوگا۔ حیرت ہوتی ہے، انسان کو تعجب ہوتا ہوگا، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ جہنم کی آگ کی گہرائی سے پیدا ہوگا، وہ درخت نکلے گا، پیدا ہوگا۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، ایسا درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے تہ سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے سورہ صافات کی، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم انہا کالمہل یغلی فی البطون۔ اچھا، زقوم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح ترمذی میں بیان فرمایا ہے کہ زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر ٹپکا دیا جائے، گرا دیا جائے، تو پوری دنیا والوں کی زندگی برباد ہو جائے، خراب ہو جائے۔ اور اس شخص کا عالم کیا ہوگا، اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا، جس کی خوراک ہی زقوم ہوگی، جسے کھانے کے لیے زقوم ہی دیا جائے گا، اور کھانے کے بعد نقصان کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کا کھانا کیا ہوگا، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، کھانے کے بعد پیٹوں میں ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ گرم پانی کسی کو پلا دیا جائے، کھولتا ہوا پانی بالکل پلا دیا جائے، آپ اندازہ کریں جہنم کی آگ میں کوئی چیز کھولتا ہوا پلا دیا جائے، کھلا دیا جائے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ایسے کھولے گا جیسے کھولتا ہوا پانی پیٹوں میں۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا، اسے پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، اسے پھینک دو۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی کا عذاب بہا دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم، یہ اپنے آپ کو دنیا میں بڑا عزت دار سمجھتا تھا، بڑا معزز سمجھتا تھا، بڑا مکرم سمجھتا تھا، آج جہنم کا عذاب چکھ۔ ذق انک انت العزیز الکریم، تو جہنم کا عذاب چکتا جا، تو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا معزز سمجھتا تھا، بڑا مکرم سمجھتا تھا، اور اللہ کے نیک بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، گری نظروں سے دیکھتا تھا۔ آج دنیا کے اندر جو تو نے کیا ہے، اس کی وجہ سے تجھے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہی وہ جہنم تھا جس کے بارے میں تو شک کیا کرتا تھا، آج جہنم میں جلنے کا عذاب تو چکھتا رہے۔ اللہ رب العالمین جہنم کے سلسلے میں آپ آیتیں پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جہنمی کو جہنم کا جب پانی پلایا جائے گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، جہنمی کو جہنم میں مائع حمیم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اس کا نقصان کیا ہوگا۔ مائع حمیم کیا کرے گا، اس کے پیٹ کی ساری اتڑیوں کو کاٹ کر پیخانے کے راستے سے باہر کر دے گا، اور جب بھی پیے گا یہی ہوتا رہے گا، اور پھر آتے صحیح ہوتی رہیں گی، اور یہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ اس کی آتیں کٹ کر گر گئی پھر دوبارہ وہ آتیں صحیح نہیں ہوں گی، جب بھی پیے گا اس کی آتیں کٹ کر پیخانے کے راستے سے نکل جائیں گی، پھر دوبارہ وہ آتیں صحیح ہو جائیں گی، جب بھی پیے گا ایسا عذاب ہوتا رہے گا اس کے ساتھ۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، مائع حمیم پلایا جائے گا، جو مائع حمیم کھولتا ہوا پانی اس کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور حدیث وغیرہ میں ہے، اس کی شرح بیان کیا گیا ہے کہ بالکل پیخانے کے راستے سے وہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمایا سورہ حج کے اندر، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جن لوگوں نے کفر کیا ہے کافروں کے لیے جہنم میں آگ کے کپڑے بیوت کر کاٹے جائیں گے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے، خیال کر سکتا ہے، جہنم میں جہنمیوں کے لیے آگ کے کپڑے بیوت کر کاٹے جائیں گے، ناپ کر کاٹے جائیں گے، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، جو چاہے کر سکتا ہے، کن، بس حکم دینا ہے، کن ہو جا، ہو جائے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ،
اور جہنمیوں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصہر به ما فی بطونهم والجلود. پھر کیا ہوگا، اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے مائع حمیم جب سر پر ڈالا جائے گا تو اس کے جسم کے کھال، اس کی چمڑیاں اور اس کی آنتیں کٹ کر باہر آ جائیں گی اور پھر وہ چمڑے صحیح ہو جائیں گے. اور کیا ہوگا، اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. یقیناً ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ہم عنقریب انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اور جب بھی ان کی کھالیں گل جائیں گی، پک جائیں گی اور گل کر گر جائیں گی، پھر ان جلی ہوئی کھالوں اور گری ہوئی کھالوں کے جگہ ہم دوسری نئی کھالیں اگا دیں گے. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتے رہیں. قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ انسانی بدن کو جو تکلیف ہوتی ہے، کھال کو ہوتی ہے، اسکن کو ہوتی ہے، چمڑے کو ہوتی ہے. یہ قرآن نے بتلا دیا ہے. یہ قرآن بتلا رہا ہے چمڑے، یہ چمڑیاں کیوں بدلی جائیں گی، یہ جلد کیوں بدلا جائے گا، یہ کھال کیوں بدلا جائے گا. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھتا رہے، سزا کو چکھتا رہے. تو دنیا کے اندر بڑا حسین بنتا تھا، بڑی حسینہ بنتی تھی، تجھے اس چہرے پر ناز تھا. یہی چمڑیاں جل جل کر گریں گی، پگھل پگھل کر گریں گی اور پھر صحیح ہوں گی، تاکہ تو برابر عذاب کو چکھتا رہے. لیذوقوا العذاب، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کھال، یہ اسکین، یہ چمڑے اس لیے بدلے جائیں گے تاکہ عذاب ہوتا رہے. اگر چمڑے نہیں بدلے جائیں گے، اسکین نہیں بدلے جائیں گے، کھال نہیں بدلے جائیں گے، تو پھر عذاب جو ہوگا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس لیے چمڑے بدلے جائیں گے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ رب العالمین نے اس طرح بے شمار آیتیں بیان فرمائے ہیں. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قیامت کے دن جہنمیوں کا، کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. ان کا کھانا کیا ہوگا، جہنمیوں کا ایک کھانا تو زقوم ہے، دوسرا کھانا جہنمیوں کے بدن سے جو مواد نکلے گا، پیپ نکلے گا، وہی دیا جائے گا. ولا طعام الا من غسلین، اور دوسرا کھانا انہیں جہنمیوں کا جو بدن سے نکلا ہوا پیپ اور مواد دیا جائے گا.